میری رقم بھول گئی، نہیں ملی، میں نے منت مانی کہ مل گئی تو میں خیرات کروں، تو منت ماننا جائز ہے ایسی بات میں۔ اگر کوئی آدمی موجود نہیں ہے لیکن اس کی صفات بیان کی جائیں، جی وہ ایسا ہے ایسا، تو نظر لگ جائے گی۔ نظر تو ہر وقت لگ سکتی ہے، لیکن نظر معنی یہی ہے کہ دیکھنے سے لگتی ہے، جب آدمی دیکھ کے کسی پر ایسی بات کرے، عدم موجودگی میں نہیں لگتی انشاءاللہ۔ میں دہی اور دودھ کی دکان چلاتا ہوں، اس میں جو ملائی ہوتی ہے وہ نکال سکتا ہوں؟ اگر نکالنے پہ خریدنے والوں کو بتایا کہ اس میں ملائی نکلی ہوئی ہے۔ اگر شوہر بیوی کے میکے میں چوری کرتے پکڑا گیا، بجائے معافی مانگنے کے بیوی کو مورد الزام ٹھہرایا، اس کے ساتھ بیوی پر بہتان بھی باندھا، تو عورت کیا کرے؟ عورت خلو کر سکتی ہے بس، اور کیا کرے؟ الٹی آنے سے اگر منہ بھر کے الٹی آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑی ہو تو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جنازے کے بعد کوئی تلقین نہیں ہوتی، وہی دعا ہے بس۔ جب آپ اس کو دفن کریں گے تو پھر اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہم ثبت ہو، یا اللہ اس کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھ۔ درود ابراہیمی بھی اللہ کا ذکر، بالکل اللہ کا ذکر ہے، اور کیا ہے؟ اس سے بڑا ذکر اور کون سا ہو سکتا ہے؟ میں حیض میں تھی اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس کو غسل بھی دیا۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ حیض والی عورت غسل نہ دے، لیکن اگر شریک ہو کوئی بات نہیں، مسلمان تو ہے نا۔ والدین کی بد دعا سے یا کسی کی بد دعا سے موت کی نہیں، موت کا وقت مقرر ہے، نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب تو کہتے تھے کہ اگر بچوں کی بد دعا لگتی نا، ایک استاد بھی زندہ نہ ہوتا۔ یہ روز دعا مانگتی اللہ کرے مرے چھٹی ہو ہمیں جان چھٹے، تو ایسی دعاؤں نہیں کام آتی، وقت اور نہ دعا مانگنے سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ ایک دفعہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سرکار دو جہاں کو محبت میں فرمایا کہ اطال اللہ عمرک یا رسول اللہ، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ آپ نے فرمایا ضیعت وقت کی آئے، تم نے وقت ضائع کیا ہے، عمر دراز نہیں ہوتی۔ اگر ریٹائرمنٹ کے بعد اتنا پیسہ مل جائے کہ حج فرض ہو، پھر کوشش کرے کہ حج جلدی ادا کرے، موت کا کوئی پتہ نہیں۔ زید نے گورنمنٹ اسکیم حج کے لیے فارم جمع کرایا، نام نہیں نکلا، حج فرض تھا۔ اس سال زید پھر حج کا خواہاں ہے، لیکن امسال گورنمنٹ حج اسکیم میں بہت بڑی پیسے بڑھا دیے گئے ہیں جو اب وہ پیسے ادا نہیں کر سکتے، پر اس کا مقدر ہے۔ اب اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ حج نہیں کر سکتا، پھر نہیں کرے۔ منہ سے اچانک گالی نکل جائے، گالی نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مجھے رمضان میں عمرے کا شوق ہے، اللہ سب کو نصیب کرے۔ میری سالی کے خامد نے طلاق کے پیپر پر جو سائن کر دیے ہیں، لیکن ایک مولوی کہتا ہے کہ طلاق نہیں، تو طلاق کیسے ہوتی ہے؟ مولوی صاحب سے یہ تو پوچھنا تھا نا کہ جب طلاق کا کاغذ بنے ہوئے ہیں، وہ دستخط کر رہا ہے، اور طلاق کیسے ہوتی ہے؟ بہرحال آپ میڈیسن کا کام کرتے ہیں، ڈاکٹر بٹھائے ہوئے ہیں، اور کوئی ہم کرایہ بھی نہیں لے رہے، لیکن میڈیسن میں کمپنی والوں سے کمیشن لیتے ہیں۔ کون لیتا ہے کمیشن؟ ڈاکٹر، ان کو جائز نہیں ہے، جو ملے وہ اسی کا ہے جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، تاکہ وہ کام اور بڑھے۔ ڈاکٹر الیاس صاحب نے آپ کی ہمشیرہ کے لیے
تعزیت کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ شیر صاحب یہ بندے کا مرد ہو اور اپنا نصیب ہوتا ہے۔ آج مجھے صبح تقریباً 7:30 بجے ٹیلی فون آیا، ڈاکٹر حافظ فردوس صاحب ہیں کراچی میں، جو نیرو کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ان نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ جب سے وہ فوت ہوئی ہیں میں ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم کر کے ان کو ثواب بھیج رہا ہوں۔ اب اللہ حالانکہ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کا نصیب کرے۔ ایسے بھی لوگ ہیں نا جو بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا ہوا یار جان چھوٹی، ہم اس کے عذاب سے تو بچ گئے۔ حکومت نے مجھے ترقی دی ہے، پرموشن لیٹر جاری نہیں کرتے اور رشوت مانگتے ہیں، تو گناہ ان پہ ہوگا، آپ پہ نہیں ہوگا۔ داراب یا داور نام رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکی کی رضامندی لینا ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں دونوں پابندی ہیں، بات کو سمجھو۔ جیسے لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی، ولی بھی بغیر اس کی رضامندی کے نہیں کر سکتی، لہذا دونوں کو متفق ہونا پڑے گا۔ میرے سارے رشتہ دار آپس میں لڑتے رہتے ہیں، آپ دعا کیا کریں اور کچھ بھی نہ کریں۔ اللہ کا قرب اللہ کی رضا عبادت میں حاصل ہوتا ہے، اسی لیے حدیث میں ہے کہ سجدے میں دعا کیا کرو، کیونکہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے، کہ بھی میری ذلت کی انتہا ہو گئی کہ میں نے پیشانی مٹی پہ ڈال دی، تو اللہ کی بلندی کی انتہا ہو گئی، اس لیے اس وقت دعا منظور ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ رشتہ کرنا ہو تو لڑکی میں کیا دیکھا جائے، یہ تو حدیث پاک میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لڑکی سے نکاح ہوتا ہے اما لنسبھا، اما لجمالھا، اما لدینھا، کہ یا تو اس کا خاندان بڑا ہے کہ میرا خاندان سے رشتہ ہو جائے گا، یا وہ بڑی خوبصورت ہے کہ بڑی خوبصورت بیوی ہوگی میری، یا وہ دین والی ہے۔ آپ نے فرمایا فاختر ذات الدین، تم دین والی چنا کرو، باقی باتیں ختم ہونے والی ہیں۔ جمال تو کل بیماری ہو ختم ہو جائے، کیا کریں گے؟ نسب ویسے کسی کے کام نہیں آتا، اصل بات دین ہے۔ وہ لڑکی چنو جو دیندار ہو۔ جو لڑکی نماز نہیں پڑھتی، اپنے اللہ کی غدار ہے، وہ تمہاری وفادار کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی کو کینسر کی تکلیف ہے، میرے بھائی میں نے کینسر کے لیے کئی دفعہ قرآن کی آیت اس میں بتلائی ہے درس میں، تو اب بھی انشاءاللہ وہ ساتھی اس کا کلپ الگ بنا کے دوبارہ اس کو شو کر دیں گے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ میرا رشتہ ہوا ہے، نکاح نہیں ہوا۔ جب نکاح نہیں ہوا تو رشتہ کیا ہوا ہے تمہارا؟ ابھی سے عمرہ کر رہا ہوں، کس بات کا رشتہ؟ کیا مانا رشتے کا؟ بات چیت ہوگی بڑوں میں، وہ تو کوئی نکاح رشتہ نہیں ہوتا۔ جب تک نکاح نہ ہو کوئی رشتہ نہیں۔ میری والدہ محترمہ کے سر میں درد ہے، ڈاکٹروں نے چیک کیا تو رپورٹ بھی کلیئر ہے، تو ہر نماز کے بعد 1 گلاس پانی پہ 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے اسے پلایا کریں۔ اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائیں۔ یا دیان یا منان اللہ کے نام، عبد الدیان عبد المنان اولاد کا نام رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے عمرہ کر کے ثواب کسی کو بخشا ہے، آپ کو بھی پورا ملے گا، آپ کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ بہرحال میری والدہ کو سانس تکلیف، وہی میں نے بتایا نا، وہ فاتحہ پڑھا کریں۔ کسی مولوی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا آپ کی والدہ کو اوپر کی ہوا ہے،
پتہ نہیں اوپر کی کیسی ہوتی ہے اور نیچے کی کہاں لگے گی. بس پتہ نہیں یہ کیسے کیسے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے. کوئی یہ مولوی شولوی نہیں، یہ مداری ہے. جو قرآن و سنت کے خلاف بات بتلائے سمجھ لو کہ وہ مداری ہے، وہ جھوٹا ہے. کیا ہوا جب چلتی ہے سب کو لگتی ہے، نہیں چلتی تو کسی کو نہیں لگتی. خاص ہوا تیری والدہ کے لیے اوپر سے چلتی ہے. قصر نماز اگر ہو تو سنتیں اور نفلیں معاف ہیں. میری پھوپھی کہتی ہے میں نے حجر اسود کا بوسہ دیا ہے. بھائی دیا ہے تو اچھا ہے، اور ہم نہیں دیا تب بھی اچھا، اشارہ بوسے کے برابر ہے. ہمارے محلے میں ایک امام ہے جو 4 وقت نماز پڑھاتے ہیں، لیکن فجر کی نہیں پڑھاتے. فجر کو اٹھتا ہی نہیں ہوگا نا. ایسے کوئی امام نہ بناؤ. جو نمازیں زندگی میں قضا ہوئیں سب سے پہلے تو توبہ کرو کہ اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے، چونکہ حقوق اللہ ہیں، اللہ چاہے تو توبہ سے بھی معاف کر دے. اور اس کے بعد جتنا ہمت ہو نفل وغیرہ چھوڑ دو، وہی قضا پڑھتے رہو. کہتے ہیں جی چھوٹے بڑے مسائل پر مولویوں کی رائے جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، جیسے رفع دین ہے اور رفع دین نہ کرنا. یہ مولویوں کا اختلاف تو نہیں ہے، یہ تو صحابہ کے زمانے سے ہے. آپ مولویوں کو بلا وجہ کیوں ملزم ٹھہراتے ہیں؟ اور یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ کوئی نہیں کہتا کہ رفع دین نہ کرو تو نماز نہیں ہوتی. تو یہ تو اعلیٰ اولیٰ کی بات ہے، مستحب ہے، بس کوئی اختلاف نہیں. رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے، بوسہ دینا منع ہے. نیل پالش جو ہے نا جی، اگر لگی ہے اور آپ نے وضو بعد میں کیا ہے تو وہ پانی نہیں جاتا نیچے، پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. تو اب نیل پالش ایسی چیز نہیں کہ اس کے لیے آپ نماز چھوڑ دیں. یعنی خدا راضی نہ ہو، ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، فیشن میں فرق نہ ہے. توبہ کرو. اگر خدا نہ خواستہ چوٹ لگے، وہ ہاتھ ہی ٹوٹ جائے، کیا کرو گی؟ اللہ کے آگے تو ٹھیک ہے، اپنے خاوند کو دکھانے کے لیے لگائیں، بعد ریموور رکھ لیں، پھر نماز کے وقت اس کو ریموو کر دیا. ہاں، ایصال ثواب کے لیے آپ قرآن پڑھ کے اپنے عزیزوں کو بخش سکتے ہیں. باقی گھروں میں سپارے رکھ کے اور لوگوں کو بلا کے اور کرائے پہ پڑھوانا یہ جائز نہیں. خود پڑھو. سنت قصر نماز میں معاف ہے. زمزم کے پانی سے چائے بنا سکتے ہیں، جب پی سکتے ہو تو چائے بھی بنا سکتے ہو. عبادتوں کے درمیان شک ہوتا ہے، شک کو چھوڑے. جب اللہ نے ہمیں معاف کر دیا تو ہم کیوں فکر کریں؟ قرآن پاک اگر یاد ہو تو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. نادر میں قرآن اٹھا کے نہیں پڑھ سکتے. وہ وتر 1 سے 9 کا معنی یہ ہے کہ اس وقت یہ تراویح اور وتر جو ایک سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہا گیا کہ 9، ورنہ وتر 3 ہے اور تراویح 20 ہے. جوتا اگر پاک ہے تو اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو. اگر وہ باتھ روم میں استعمال ہونے سے پانی اس میں بھر گیا پھر نہیں کر سکتے. مدینے سے نکلتے ہوئے عورت کو حیض آ گیا، اس نے احرام نہیں باندھا، ٹھیک ہے، کیونکہ 2 دن کے بعد وہ جا رہی، کوئی گناہ نہیں. یہ اللہ نے لکھا ہے بس عورتوں پر. آپ اللہ کا ذکر کریں، دعا کریں، کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور باہر بیٹھ کے کعبے کی زیارت کریں. میں نے مسلسل 7 طواف کیے، صفا مروہ کی سعی کی. سعی سے پہلے مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھی، حتیم میں بھی 2 رکعت. تو ٹھیک ہے، پوچھنا کیا چاہتے ہیں آپ نے؟ اچھا کیا ہے. قسطوں پہ اشیاء لینا جو ہے وہ جائز ہے. میری اہلیہ بیمار رہتی، اللہ شفا عطا فرمائے. سورۃ فاتحہ سے بڑی شفا کوئی نہیں. وہ جو میں نے بتایا آپ بھی اسی پہ عمل کریں.
میں الحمدللہ عمر 75 سال ہے، حافظے کی خرابی کی وجہ سے کبھی بھول جاتا ہوں، اللہ معاف کریں گے، اللہ جانتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ آپ ہمارے لیے بڑے انمول ہیں، بس یہ دعا جو کرتے ہیں یہی بہتر ہے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے مقتدی جو ہے وہ کسی بھی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھے گا، امام کا پڑھنا کافی ہے۔ مکہ مکرمہ میں لوگ ایک وتر پڑھتے ہیں، وہ بھی اسی طرح پڑھتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ہیں تو وہ بھی 3 رکعت، لیکن وہ سلام سے فاصلہ کرتے ہیں، حنفی فاصلہ نہیں کرتے، جھگڑا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھو نا، اگر وتر ایک ہوتا تو حضور 3 صورتیں کیوں بتاتے کہ بھی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھو، دوسری میں کافرون پڑھو اور تیسری میں قل هو اللہ۔ تو جب ہے ہی ایک رکعت تو پھر 3 صورتوں کا کیا مطلب؟ بہرحال ان کی نماز بھی ٹھیک ہے، جو 3 ملا کے پڑھتے ہیں ان کی بھی ٹھیک ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جوتی کو اگر زمین پہ رگڑا جائے پاک ہو جاتی، ہاں اگر مٹی ہو نیچے یا چھوٹی چھوٹی پتھریاں پھر پاک ہوگی۔ اس فرش پہ کیسے پاک ہوگی؟ یہ تو اور بڑھ جائے گی، فرش بھی گندا ہو جائے گا۔ ایک آدمی معذور ہے، اس کو تندرست آدمی ویل چیئر پہ بٹھا کے طواف، اس کو بھی انشاءاللہ ثواب کی نیت کر رہے، اس کو بھی ملے گا۔ آپ زمزم اپنے بیگ میں چوری لے جائیں تمہاری مرضی، بیگ کو تو دیکھیں گے نا، آخر چوری کا کیا مطلب؟ کہتے جی کہ دنیا میں کرونا وائرس جو ہے وہ پھیل رہا ہے، تو اس کے لیے علماء نے یہی لکھا ہے کہ سورۃ والطارق جو ہے پوری سورت 7 دفعہ پڑھ کے صبح و شام اگر دم کی جائے تو انشاءاللہ وباؤں سے محفوظ رہیں گے۔ برما کے جیلوں میں مسلمان عورتیں بند ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ الجامع لاحکام القرآن للقرطبی، الفتاوی پتہ نہیں کون سا لکھا، در مختار، یہ سب کتابیں ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ جو ہم نماز قضا پڑھیں اس کے لیے کوئی ضروری نہیں آپ اذان کہیں یا تکبیر کہیں۔ ماسٹر حنیف حیروی اور عبد المجید نشتر ہسپتال میں بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بلوچستان میں میرے دوست فرید خان بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ طواف کے دوران زور زور سے دعائیں نہ مانگا کرو تاکہ دوسروں کی عبادت میں خلل نہ ہو۔ میری والدہ ضعیف ہیں، ان کا آپریشن ہوا ہے، وہ کچھ کھاتی پیتی نہیں ہیں، ہم اس کو زبردستی کھلا سکتے ہیں؟ زبردستی کیا، ڈاکٹروں سے پوچھے کہ کیسے کھلانا ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے یا نالی لگا دیں گے، کھاتی رہے گی۔ وہ پہلے بیمار ہیں، یہ سختی کریں گے۔ حسن سرفراز کا بیٹا ہے، اللہ پاک ان سب کو صحت دے، ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنائے۔ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا ہے، تو کوئی بات نہیں کہ نہ شک کرو، بس چھوڑو، پڑھتے رہو نمازیں۔ میری والد محترم محمد موسیٰ سون، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، آنکھیں ٹھیک نہیں، اللہ آنکھوں کا نور بحال کرے۔ اپنے جو رشتہ دار فوت ہو ان کے لیے بھی عمرہ کر سکتے ہیں، زندوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔
اگر احرام کی حالت میں سر سے کوئی بال ٹوٹ جائے یا داڑھی کا بال ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں. وطر اگر قضا ہو جائیں تو حنفی مسلک میں قضا پڑھنا ضروری ہے کیونکہ وطر واجب ہے. باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، ضروری نہیں ہے واجب قضا کرنا. فجر کی نماز کی 2 سنتیں قضا ہو جائیں نماز کے بعد ادا کریں. قضا نمازوں کی جماعت نہیں ہوتی. سیدھا صاحب وہی ہے کہ سلام سے پہلے پھیریں یا سلام کے بعد پھیریں. جرابوں کے اوپر مسح نہیں ہوتا، چمڑے کے موزہ ہو تو پھر مسح ہوتا ہے. ایک جنازے کے بعد جو چہل قدمی کرتے ہیں بدعت ہے. اگر عورت کو ایام حیض ہیں مسجد عائشہ کو دیکھنے کے لیے جا سکتی ہے، مسجد کے اندر نہیں جا سکتی. عمرہ مدینے سے کیا، رات دیر سے پہنچے، ہوٹل میں سو گیا، احرام کی چادر اوپر لے لی، کوئی بات نہیں. حجر اسود کے پاس ٹوپی کسی کی پڑی تھی، میں مغرب کی نماز پڑھ لی تو پھر وہیں کسی اونچی جگہ پہ لٹکا دیں تاکہ جس کی ہے وہ لے جائے. رشتہ داروں کے لیے بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں. ہمارے گاؤں کے لوگ بڑے پیسے والے ہیں لیکن نہ حج کرتے ہیں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں. انشاءاللہ قبر میں پتہ لگ جائے گا ان کو. میں آپ کی بیٹی لاہور سے ہوں، مجھے شرمندگی ہے، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ میں نے ہی 3 سال ایک ہی سوال آپ کو بھیجا. بہرحال کوئی بات نہیں، میں نے معاف کر دیا، لیکن معنی یہ ہوتا ہے کہ باقی کا وقت نہیں بچتا، کیونکہ آپ ایک سوال بار بار پوچھتے رہیں گے تو کسی اور کا حق تو چلا گیا نا. ورنہ میں تو ناراض نہیں ہوتا، میں آپ پر کوئی ناراض نہیں ہوں. عامر اقبال کی اولاد، جس کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو صالح اولاد دے. کہتے ہیں جی کہ طلباء اگر عبارت پڑھیں اور آپ تصریح کریں، یہ دونوں طریقے ہیں محدثین کے نزدیک. ایک ہے طالب پڑھے استاد سن کے تصریح، یا استاد پڑھ کے تفسیر بھی خود کرے. یہ دونوں طریقے محدثین کے نزدیک قبول ہیں. قاسمی صاحب نے مقبوضہ کشمیر میں مدرسہ بنایا، اللہ کامیاب کرے اور اللہ حفاظت کرے. مقبوضہ کشمیر کے حالات اب ایسے ہیں کہ انسان دیکھ کے تڑپ جاتا ہے. اللہ ان کی مدد کرے، اللہ مظلوموں پہ رحم فرمائے اور اللہ تعالی ظالموں کی قوت کو اپنی قدرت سے مٹا دے. مونچھوں کو اس طرح نہ پھروائیں بلکہ کینچی سے کٹوائیں. کہتا ہے جی میری بیوی جو ہے حاملہ ہے، چیک اپ کیا تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچہ معذور پیدا ہوگا، اس لیے ایسا حمل گرا دینا چاہیے. تو بہرحال 2-3 دیانتدار ایمان والے ڈاکٹروں سے رائے لیں، سب کی رائے ہو تو پھر یعنی اسقاط کرا سکتے ہیں. ایک کی رائے پہ عمل نہ کریں. بری نظر لگتی ہے، بالکل لگتی ہے. العین حق، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نظر حق ہے. اور اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب نے جب ان کے بیٹے جا رہے تھے مصر تو ان کو ہدایت کی تھی کہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. ایک دروازے سے نہ جانا، الگ الگ جانا. چونکہ 11 خوبصورت جوان ایک دفعہ کٹھے داخل ہوں تو نظر تو لگنی ہے نا. تو اس لیے اللہ پاک کے پیغمبر نے بھی یہی نصیحت فرمائی. نظر بالکل لگتی ہے، العین حق، بلکہ عرب کا محاورہ ہے کہ بندے کو قبر اور اونٹ کو دیگڑی میں پہنچانے والی چیز نظر ہے. ہمارے ہاں ایک بستی ہے پوری، مجھے نام ان کا بھول گیا ہو، حالانکہ وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بلکہ میرے معلومات میں وہ حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی ہیں، لیکن ان کے ہر بندے کی نظر لگتی ہے، پوری بستی والوں.
اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ۔ اچھا پھر اچھا یہ بھی دیکھو تجربہ، نظر بھی ان کی لگتی ہے، جس کو نظر لگ جائے اس کو وہ پانی پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لوگ ان سے چینی پڑھواتے ہیں، کوئی دھاگے پڑھواتا ہے، کچھ کرتا ہے، لیکن نظر لگتی ہے ان کی۔ تو اس لیے اگر آپ کو خطرہ ہونا تو ایسے بندے کا تو فوراً کہہ دیا اللہ اکبر، پھر نہیں نظر لگے گی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بھئی اس کی نظر کیا کرے گی؟ اگر ایک بوڑھی عورت ہے، شوگر کی بھی مریض ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتی، کوئی بات نہیں، فدیہ دے دے، ایک مسکین کے کھانا جو ہے وہ روزانہ کے حساب سے دے دیا کریں۔ دعا میں وسیلے کے بغیر دعا مانگا کریں، جو اللہ کا حکم ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ ایک ہے زندہ کا وسیلہ کہ ایک بزرگ بیٹھے، آپ کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، یہ وسیلہ جائز ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ شہداء اور انبیاء چونکہ زندہ ہیں لہذا ان کا وسیلہ بھی جائز ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ بغیر وسیلے کے دعا مانگو۔ والد نے دوسری شادی کی ہے، میں اکیلی اس سے بیٹی ہوں، وہ مجھے حصہ بھی نہیں دیتا، بہرحال اللہ اس کو ہدایت دے۔ میری بیٹی اگر وہ دنیا میں نہ بھی دے نا تو آپ کا قیامت میں تو حق کہیں نہیں گیا نا، یا پھر آپ دعویٰ بھی کر سکتی ہیں آپ کا حق ہے۔ عمرے والے کو حاجی کہنا درست نہیں ہے۔ عمرہ یا حج سے واپسی پہ اگر دعوت کھلائیں کسی کو، انتظام، کوئی بات نہیں، ایک استقبال ہے۔ ایک قطرہ پا گلاس زمزم میں پانی میں ملا دیں، وہ پانی ہی رہے گا، زمزم نہیں بنے گا۔ صفا پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے، مروہ پہ بھی دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ جانوروں اور پرندوں کا شکار کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خود شکار کھیلتے تھے، ان کا گزارا بھی اسی پہ تھا، اور چیز مکے میں تو کوئی تھی نہیں نا، وہ کوئی پرندے شرندے کوئی شکار کر کے لے آتے، وہی پکا کے کھاتے تھے۔ پیشاب یا کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، اس کو معجون سپاری پتہ نہیں کیا ہے، دماغ کے لیے خمیرہ گازبان امبری دیں، اور پتہ نہیں کہتے کہ بیج کس کے ہرمل کے، بہرحال حکیم صاحب آپ نسخے کو اخبار میں دے دیں تاکہ سب لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اکرمہ نام ہے، ابو جہل کے بیٹے کا نام حضرت اکرمہ ہے، لیکن باپ جتنا بڑا کافر تھا بیٹا اتنا بڑا مجاہد اسلام تھا، بطل من بطل الاسلام۔ چینی کی بوری کی نقد قیمت جو ہے 2000، مجھے 3000 میں 6 ماہ ادھار پر دی ہے، یہ جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ یہ بھی نہ کیا کرو۔ یہ سارے مسائل ہیں میرا بھائی، جب کسی کو فائدہ دینا ہو تو چینی مہنگی کر دیتے ہیں، یا سستی کر دیتے ہیں تاکہ وہ خرید کر کے جب سٹاک کر لے اب مہنگی کر دیں گے۔ یہ ساری گیم ہے غریبوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ بہتر یہی ہے کہ غریب ایسی چیزیں کھانا ہی چھوڑ دیں۔ بھئی چینی نہ کھاؤ تو بندہ مر تو نہیں جائے گا، اور چینی نہ کھانے سے تمہاری صحت کو فائدہ ہوگا، نقصان تو نہیں ہوگا۔ یہ چینی میں کیمیکل ہے، اسی سے تو ساری شوگر پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بجائے گڑ کھا لیا کرو، لیکن وہ گڑ جو کیمیکل سے نہ بنا ہو۔ ایک دن پتہ نہیں میں شاید درس میں کہہ بیٹھا، اللہ میرے ان سب دوستوں کو جزائے خیر دے، اتنا گڑ انہوں نے بھیجا ہے، ہر طرف سے گڑ کے پیکٹ آ رہے ہیں۔ اب میں نے اس کا حل سوچا کہ واپس کروں تو گناہ ہوگا، تو میں بھی الحمدللہ یہی کرتا ہوں، جیسے آتا ہے دوسرے کو دے دوں، جیسے آیا کسی اور کے گھر بھجوا دیا، چلو بھی لوگ تو فائدہ اٹھائیں۔ تو اس لیے اب یہ بھی ضروری نہیں ہے نا،
میری بیوی میرے بھتیجے سے حیا اور بدکاریاں فون پہ باتیں کرتی ہے، جسمانی تعلقات نہیں ہیں۔ جسمانی تعلقات نہ بھی ہوں تو کسی سے باتیں کیوں کرے؟ آپ سمجھائیں، ورنہ ایسی عورت کو چھوڑ دیں۔ کھانسی اور بخار کے لیے جو ڈاکٹر سیرپ دیتے ہیں اس میں الکوہل کی آمیزش ہوتی ہے، تو کوئی دوا کے طور پر تو استعمال جائز ہے۔ لیکن اتنا زیادہ بھی استعمال نہ ہو۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہ جلسہ تھا اور حضرت مولانا لقمان رحمۃ اللہ علیہ علی پور والے، بڑا اللہ والا آدمی تھا اور بڑا آئے تو شدید کھانسی تھی۔ مجھے کہا کہ مکی صاحب مجھے اتنی شدید کھانسی ہے، اب آپ کا حکم تھا کہ جلسے پہ آنا ہے، اب میں انکار تو کر نہیں سکتا، میں آ گیا ہوں لیکن میرے بس میں نہیں ہے تقریر کرنا۔ اچھا، خدا کی شان ہے، میرے کمرے میں سیرپ رکھی تھی۔ اس زمانے میں ایک سیرپ آتی تھی کوڈین کے نام سے، کوڈین خود نشے والی چیز ہے، تو میں نے ان کو دی۔ میں نے کہا مولوی صاحب اس سے ایک چائے والا چمچہ جو ہے نا وہ بھر کے پی لو، پھر رات کو ایک اتنا چمچہ پھر پی لینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں چلا گیا، مہمان تھے، ان نے جو چکھی نا تو خوشبو اور میٹھا لگا اور اچھی لگی، وہ آدھی بوتل پی گئے۔ میں واپس آیا تو حضرت صاحب تو بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے خیر نہیں جگایا، پھر شام میں بھی نہیں جگایا، پھر لیٹ جگایا۔ جب ان کی تقریر کا وقت آیا بڑی مشکل سے اٹھا، کہنے لگا مکی صاحب وہ ایک حل ہے، میری کرسی کے پیچھے ایک بندہ بٹھائیں جو مجھے چونٹی مارتا رہے، ورنہ مجھے تو نیند آ جائے گی، میں کیا تقریر کروں گا۔ تو اتنا بھی نہ پیا کریں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے۔ دیکھو نا، زیادہ لسی بھی پی لو تو نشہ ہو جاتا ہے، حالانکہ لسی میں بھی نشہ ہے، لیکن اگر آپ لسی خالص لسی ہو، یہ بازار والی نہ ہو، اس سے تو انشاءاللہ بیماریاں ہی پیدا ہوں گی، شفا نہیں ہوگی۔ میں سنی ہوں، شیعہ لڑکی سے نکاح کر سکتا ہوں، سنی لڑکیاں سب مر گئی ہیں کہ تم شیعہ سے کرنا چاہتے ہو؟ خدا کے بندے، اللہ کی توبہ کرو، یا اس کو کہو کہ اپنے سنی ہونے کا اعلان کرے۔ حیض کی حالت میں بی بی عائشہ نے طواف، لا حول ولا قوت الا باللہ، حیض کی وجہ سے تو انہوں نے عمرہ نہ کیا جو آپ کو حج کے بعد کرنا پڑا، تو طواف کیسے کیا؟ نہ سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں، بس کہتے حدیث پڑھ لی ہے ہم نے۔ حضور کا نام آئے انگوٹھے چومنا بدعت ہے۔ میں نے عمرہ کیا، غلطی سے احرام اتار کے شلوار قمیض پہنا، پھر مڈوائے بال، بہرحال 6-7 گھنٹے کے بعد دم پڑ گئی۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے۔ میری والدہ کے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، وہی فاتحہ پڑھ کے پلائیں۔ نماز جنازہ میں سلام پھیرا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے، جب سلام ہو جائے پھر ہاتھ چھوڑیں گے۔ ایک شخص کسی کو زکوٰۃ کے پیسے دیتا ہے، ہاں پیسے اس کو دے دو، اب اس نے تمہارا قرضہ دینا ہے تو وہ تمہیں واپس کرے، یہ نہیں کہ تم قرضے میں زکوٰۃ کاٹ لو۔ صفا مروہ کرتے وقت تیسرے چکر میں بھول کے میں نے کسی کے تھوڑے سے بال کاٹ دیے، بار آپ نے گناہ کیا ہے تو استغفار بھی پڑھیں اور 10-15 ریال خیرات بھی کریں۔ میرے شوہر نے بھائی کو 20 لاکھ قرض دیا، میرے بھائی نے کسی کے ساتھ کاروبار کیا، وہ بندہ بھاگ گیا، تو بہرحال آپ کے بھائی کو تو ادا کرنا ہے نا، بھاگ گیا تو آپ کے شوہر کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہر حال میں کوشش کرے کہ ادا کرے۔ طواف کے وقت قرآن ہاتھ میں لے کے طواف تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اگر ضروری ہوتا تو حضور پاک قرآن پڑھتے۔ زندہ ماں باپ یا استادوں کے لیے بالکل عمرہ کریں۔ جو صحابہ کو برا بلا کہے انشاءاللہ وہ کافر ہوگا۔
صحابہ کو برا بھلا مسلمان تو نہیں کہہ سکتا. مدینہ کے میقات سے بند چپل پہن گیا کوئی بات نہیں. عصر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھیں. عبد المقسط نام رکھنا ٹھیک ہے. رو دابا پتہ نہیں کیا ہے، یہ نام رکھا تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. آپ کو پی آئی اے کے اسلام آباد کے ملازمین نے سلام کہا، اللہ ان کی جزائے خیر دے. اور ان کے جو سربراہ ہیں ایئر مارشل اور ارشد ملک، وہ بھی علماء سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے اور اللہ ان کو بھی حرمین پاک کی حاضری نصیب فرمائے. انہوں نے بڑی مشکل سے محنت کر کے پی آئی اے کو قرضے سے نکالا، اب الٹا انہی کو پریشان کیا جا رہا ہے. یہ تو قاعدہ ہے ہمارے ملک میں، جو صحیح کام کرے اس کو پریشان کرتے ہیں، جو غلط کام کرے اس سے تو سارے خوش ہوتے ہیں. نماز میں اگر سجدہ صاف کریں، اگر ایک سلام پھیر کے کریں گے تو پھر تشہد پڑھیں، ورنہ یہ ہے کہ جب آخر وقت آئے تو سجدہ کر کے سلام پھیر دیں، پھر تشہد نہیں پڑھنا. سفر میں چاہے اطمینان ہو، سنتیں معاف ہیں، پڑھنا چاہو تو کوئی بنا نہیں، پڑھو. سفر میں اگر ہم ظہر کو مؤخر کر کے پڑھیں اور جہاں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے. کسی کا نام آیا رکھنا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اللہ پاک آپ کو ایبٹ آباد سے ہیں، ہمشیرہ کی تعزیت فرما رہے ہیں، اللہ آپ کی جزائے خیر دے. حائضہ عورت مسجد حرام میں بیٹھ کے نہیں، حرم کے باہر میدان میں بیٹھ کے دروازے سے کعبے کو دیکھ سکتی ہے. بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، ہاں دے سکتی ہے. اچھا، یہ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، کیونکہ بیوی کا خرچہ تو شوہر پر لازم ہے نا، وہ زکوٰۃ کیوں دے. لیکن بیوی پر تو شوہر کا کوئی خرچہ لازم نہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن بہرحال جائز ہے. آب زمزم سے نہا سکتے ہیں، ہاں جی نہا سکتے ہیں. حضرت اسماعیل کیسے نہاتے تھے؟ جب نہائیں گے تو سارے بدن میں پانی لگے گا. شہادت میں انگلی کا معنی ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی غیر الہ کی نفی اور اللہ کی وحدانیت کا اس بات. بہرحال قرآن خود پڑھ کے ثواب بھیجے تو ملے گا، کرائے پہ نہ پڑھیں. مسجد عائشہ سے عمرہ کریں یا جیرانہ سے، دونوں الحمدللہ سب کا بڑا ثواب ہے. جن کی اولاد نہیں، اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرمائے. میرے بیٹے کا نام اکراش، مجھے نہیں پتا اکراش کیا ہوتا ہے. جب مجھے نام کا ترجمہ ہی نہیں آتا تو بتاؤں کیسے کہ ٹھیک ہے غلط ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی. اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن. اللہم فرج عنا کل کرب، نجنا عن کل کرب، نجنا عن کل کرب. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم انصر المجاہدین الکشمیریین والفلسطینیین. اللہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز. اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین.
اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماری